بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم کر رہے جی ٹیسٹ نمبر 7 لائف ان یو کے ٹیسٹ نمبر 7. جن دوستوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا آپ کا شکریہ. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بھی دوستوں کے ساتھ اگر شیئر کر سکتے تو کر لیں. بہت شکریہ. کویشچن نمبر چیپٹر نمبر ٹیسٹ نمبر 7. Question number 1 ہے جی how many individuals make up a jury in England, Wales and Northern Ireland. کہ انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ میں کتنے بندے مل کے ایک جیوری بناتے ہیں. جیوری ہوتی ہے جیسے وہ کورٹ کیس چل رہا ہوتا نا، اور ایک تو ہوتا ہے نا جج، اور اس کے ساتھ نا بندے بیٹھے ہوتے جو کیس چل رہا ہوتا، تو پھر وہ بندے بھی نا ڈیسائیڈ کرتے بعض اوقات نا کہ کس بندے کو کیا نا فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو کتنے بندے ہونے چاہیے جیوری میں؟ 12 بندے ہونے چاہیے جیوری میں. کویشچن نمبر 2 ہے ڈیورنگ دا مڈل ایجز پرانے زمانے کی بات ہے جی. انگلینڈ واز اے میجر کمرشل سٹی انگلینڈ واز اے میجر کمرشل کنٹری کہ انگلینڈ نا ایک مین سٹی تھا، کنٹری تھا جہاں نا بزنس ہوتا تھا. اینڈ مینی فارنرز ٹریولڈ ٹو انگلینڈ ٹو ٹریڈ اینڈ ورک. اور بہت سے بندے دوسرے ملکوں سے یہاں پہ آتے تھے کام کرنے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے. ویئر ڈڈ دا پروسیجر آف گلاس کم فرام کہ جو گلاس ہے اس کا طریقہ کار یا اس کا پروسیجر اس کے بنانے کا یہ کہاں سے آیا؟ تو کس ملک سے آیا جی؟ اٹلی سے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ باقی ملکوں کے بندے آ کے یہاں بزنس کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا یہ کدھر سے آیا؟ اٹلی سے. کویشچن نمبر 3 ہے وچ اسکاٹش فزیشین اینڈ ریسرچر کو ڈیولپڈ انسولین ایز اے ٹریٹمنٹ فار ڈائبٹیز. کہ کون سے ایسے بندے تھے فزیشین جو ہوتے نا، یا آپ کی سر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ اس طرح کی ورزش کراتے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ریسرچر جو لیبارٹری میں ریسرچ کرتے کہ مطلب وہ تجربے کرتے رہتے نا. کو ڈیولپڈ کہ ان دونوں نے مل کے بنائی تھی انسولین، جو کہ وہ ہوتی نا ڈائبٹیز شوگر جیسے بندوں کو ہوتی تو وہ لگاتے انسولین. تو یہ کن دو بندوں نے مل کے بنائی تھی؟ ٹھیک ہے، جان میکلوئڈ. سو اس کا کریکٹ آنسر ہے جان میکلوئڈ. کویشچن نمبر 4 ہے جی واٹ از دا نیم آف دا فرسٹ آرچ بشپ آف کینٹربری. کہ جو کینٹربری ہے جو جگہ ہے اس کا جو آرچ بشپ ہے جیسے وہ ہوتے نا چرچ میں. ٹھیک ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، سو اس کا نام ہے سینٹ اوگسٹن. تو نام تھوڑے مشکل ہیں لیکن کوشش کریں جتنا یاد ہو سکیں تاکہ ٹیسٹ پہ اللہ کرے آپ لوگ پاس ہو جائیں. کویشچن نمبر 5 ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ یوتھ کورٹس از فالس. کہ یہ جو نیچے 4 اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ نا غلط ہے نا یوتھ کورٹس کے بارے میں. جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے کون سی ہے جو غلط ہے، فالس ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کریکٹ ہے دے آر یوزڈ فار ٹرائل آف ینگ پیپل ایجڈ 10 to 19. کے نا یہ نا جو کورٹ ہیں یہ ان بندوں کی ٹرائل کرتے جن کی ایج 10 سے 12 کے درمیان ہے. لیکن یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، باقی جو 3 ہیں وہ صحیح ہیں، یہ والی غلط ہے کیونکہ نا پوچھ رہے غلط اسٹیٹمنٹ کون سی ہے. تو دے آر یوزڈ ٹو ٹرائل آف ینگ پیپل ایج 10 to 19 کے جو بندے 10 سے 19 سال کے ایج کے درمیان ہے ان کو نا یوز کیا جاتا نا. ٹھیک ہے، ان کورٹس کو. واٹ از اسیسڈ ڈیورنگ اے ڈرائیونگ ٹیسٹ. کہ جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے تو کون سی چیز نا کس چیز کا آپ کا امتحان لیا جاتا؟ کون سی چیز آپ کی چیک کرتے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران؟ پریکٹیکل ڈرائیونگ اسکل جو کہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا، اینڈ یور ڈرائیونگ نالج جو کہ تھیری ٹیسٹ ہوتا. ٹھیک ہے، سو مطلب آپ کا نالج چیک کرتے اور آپ کی پریکٹیکل ڈرائیونگ بھی چیک کرتے. وچ آف دا 2 سوشل رولز لسٹڈ بلو. کہ کون سے ایسے 2 معاشرتی قانون ہیں جو کہ نا جو معاشرے کے بارے میں ہیں جو کہ ور لبرلائز ڈیورنگ دا سوئنگنگ 60s. کہ مطلب جو 60s میں کون سے ایسے 2 لوگ ہیں نا جو بنائے گئے نا
سوشل لا مطلب عوام کے لیے جو ہوتے ہیں نا لا، ٹھیک ہے، تو کون سے رولز دو بنائے گئے؟ دا لیجسلیشن ہوتا ہے جو قانون بنتا ریگارڈنگ ڈیورس کے، جو طلاق کے بارے میں جو قانون بنا تھا نا وہ کب بنا تھا؟ 60s میں. اور دوسرا کیا تھا؟ دا لیجسلیشن ریگارڈنگ ایبورشن، کہ جو بچے کو ایبورش کراتے وہ بھی وہ بھی 60s میں بنے تھے. سو کون کون سے دو لا تھے؟ لیجسلیشن ریگارڈنگ ڈیورس، کہ جو قانون طلاق کے بارے میں بنا، اور جو مطلب وہ جو ہوتا ہے نا ایبورشن بچے کے کروانے، اس کے بارے میں جو قانون بنا. کویشچن نمبر 8، وچ آف دا ٹو فالوئنگس، کہ یہ جو نیچے 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی 2 چیزیں ہیں؟ یو ول بی ریسپانسبل فور ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ اور سٹیزن آف دا یونائٹڈ کنگڈم، کہ ان 4 میں سے 2 کون سی چیزیں ہیں جو آپ نا رسپانسبل ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے پوری کرنا جب آپ کو نا نیشنلٹی مل گئی یا کہ آپ کو یو کے ریزیڈنٹ مل گئی. تو کون سی 2 چیزیں ہیں جو آپ کو مطلب ذمہ داری ہوگی آپ کی؟ نمبر 1، ٹو رسپیکٹ اینڈ فالو دا لا، کہ جو بھی قانون ہے اس کو رسپیکٹ کریں، اس کو فالو کریں. ٹو کیئر فار یور کمیونٹی اینڈ انوائرمنٹ، کہ مطلب جو آپ کی کمیونٹی ہے جدھر آپ رہتے ہیں اس کی اور فضا کی نا احتیاط کریں، فضائی آلودگی نہ کریں، گند وند نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے جی. وین از دا سینٹ جارج ڈے، سینٹ جارج کا دن کون سا ہے جو کب دن یہ منایا جاتا ہے؟ دا پیٹرن سینٹ آف انگلینڈ، ٹھیک ہے. سو یہ کب ہوتا ہے جی؟ 23 اپریل. سینٹ جارج ڈے کب ہوتا؟ 23 اپریل. ویئر مینی وکٹمز آف ڈومیسٹک ابیوز گیٹ اسسٹنس، کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جن بندوں کو ڈومیسٹک ابیوز ہوتا، مطلب وہ جو پرابلم ہو جاتی نا فیملی میں، ٹھیک ہے، تو کون سی جگہ ہے جہاں سے ان کو اسسٹنس ملتی، ہیلپ ملتی، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ گھر میں پرابلم ہوگی لیڈی کے ساتھ یا مرد کے ساتھ، تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا، تو کہاں سے آپ کو مدد مل سکتی؟ دا سٹیزن ایڈوائز بیورو، کہ یہ جو ادارہ ہے نا جو بندوں کو ایڈوائز کرتا، سٹیزن ایڈوائز بیورو، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی مدد کرتا. ویئر از دا یونائٹڈ کنگڈم سچویٹڈ جیوگرافیکلی، جغرافیائی طور پہ انگلینڈ کا ملک کس جگہ پہ موجود ہے؟ جیسے وہ مطلب مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہوتا نا، ٹھیک ہے، تو انگلینڈ کا ملک کس جگہ پہ موجود ہے؟ ان دا نارتھ ویسٹ آف یورپ، یورپ کے نارتھ ویسٹ میں یہ موجود ہے انگلینڈ کا ملک، ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 12، وین ڈیڈ ایلفرڈ ہچکاک پاسڈ اوے، ایلفرڈ ہچکاک یہ کب فوت ہوا، کب اس کی نا ڈیتھ ہوئی نا ایلفرڈ ہچکاک؟ تو 1980، ٹھیک ہے جی، 1980 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. وٹ واز دا یوکیز پاپولیشن ان 1801، 1801 سن ہجری، ٹھیک ہے جی، عیسوی، ٹھیک ہے. جیسے ابھی کیا چل رہا، 2024 چل رہا، تو 1801 میں انگلینڈ کی آبادی کتنی تھی؟ 8 ملین، صرف 80 لاکھ بندے تھے، ٹھیک ہے. تو 1801 میں انگلینڈ کی آبادی 8 ملین تھی، صرف 80 لاکھ، ٹھیک ہے. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے، تو 8 ملین کتنے ہو گئے؟ 80 لاکھ. کویشچن نمبر 14 ہے جی، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے بتانا یہ صحیح ہے یا غلط اسٹیٹمنٹ ہے. دا ویلش ڈریگن ڈز ناٹ فیچر آن دا یونین فلیگ، کہ یہ جو جھنڈوں پہ وہ ویلز کے جھنڈوں پہ ڈریگن بنی ہوئی نا، وہ مطلب یونین کے فلیگ پہ نہیں تھی. جیسے یونین کیا ہے؟ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ، ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ اس کے فلیگ اس پہ کے جھنڈے پہ نہیں تھی. سنس دا پرنسپلٹی آف ویلز واز آلریڈی انڈیپینڈنٹ، کہ وہ پہلے سے آزاد تھا آف انگلینڈ. وین دا فرسٹ یونین فلیگ واز اسٹیبلشڈ ان 1606 فرام فلیگ آف اسکاٹ لینڈ اینڈ انگلینڈ، کہ جب یہ نیا فلیگ بنا نا تو اس وقت کیونکہ ویلز پہلے سے ہی آزاد تھا تو اس لیے وہ نا ڈریگن نہیں بنی فلیگ پہ. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے، دس از ٹرو، ٹھیک ہے جی. کویشچن نمبر 15، اف اے پرسن اوز منی، کہ اگر کسی بندے نے آپ سے ادھار لیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیسے اس نے دینے، لیگل ایکشن میں بی ٹیکن اگینسٹ ہم اور ہر، تو اگر وہ پیسے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، تو کیا کریں؟
آپ اس کی نا کورٹ میں اس کو لے کے جا سکتے، لیگل ایکشن لے سکتے، ٹھیک ہے جی. مطلب وہ ہو گیا نا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کر لیں، ٹھیک ہے. از دس ٹرو؟ سو جی یہ ٹرو ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے کہ اگر پیسے کو بندہ نہیں دے رہا آپ اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. کویشچن نمبر 16 وچ ٹو کنٹریز کنسٹرکٹیڈ دا کنکرڈ ایئر کرافٹ. یہ جو ایئر کرافٹ تھا نا کنکرڈ ایئر کرافٹ بہت فاسٹ تھا، ٹھیک ہے. یہ کن دو ملکوں نے مل کے بنایا تھا؟ وچ ٹو کنٹریز کنسٹرکٹیڈ، کن دو ملکوں نے مل کے بنایا تھا دا کنکرڈ ایئر کرافٹ؟ برٹن اینڈ فرانس. فرانس اور انگلینڈ اور فرانس دونوں نے مل کے بنایا تھا. کویشچن نمبر 17 ڈیورنگ دا فرسٹ ڈے آف دا برٹش اٹیک آف دا سومی ان جولائی 1916 ڈیورنگ ورلڈ وار ون. کہ جب ورلڈ وار ون ہوئی تھی 1916 میں، اس کے پہلے دن جب انگلینڈ نے اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، ہاؤ مینی برٹش سولجر ور کلڈ، کتنے بندے کتنے فوجی مرے تھے؟ 60,000 ان ون ڈے، ٹھیک ہے. 60,000 فوجی مرے تھے ایک دن میں. کویشچن نمبر 18 واٹ از دا کاؤنسل آف یورپس مین فنکشن. کہ یہ جو کاؤنسل آف یورپ ہے اس کا مین کام کیا ہے، کہ اس نے نا کیا کرنا، ٹھیک ہے. نمبر 1 ڈیفینس اینڈ ایڈوانس ہیومن رائٹ، ٹھیک ہے. مطلب دفاع کرنا اور ہیومن رائٹس کے بارے میں جو بھی معاملات ہو رہے، جو بھی قانون بن رہے ان پہ نظر بھی رکھنی، ٹھیک ہے جی. کویشچن نمبر 19 وچ آف دا فالوئنگ از لوکیٹڈ ان گلاسگو. کہ ان میں سے نا چار میں سے کون سی چیز جگہ ہے جو گلاسگو میں ہے؟ دا SECC، ٹھیک ہے جی. سو یہ اسکاٹ لینڈ میں، باقی اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہے. In 2002 who was chosen the greatest Britain of all time. کہ کون سا بندہ نا جس کو نا چوز کیا گیا تھا کہ وہ نا انگلینڈ کی تاریخ میں بہت زیادہ عظیم بندہ ہے، ٹھیک ہے جی. ونسٹن چرچل. یہ آپ نے نام سنا ہوگا سر ونسٹن چرچل، ٹھیک ہے جی. کویشچن نمبر 21 واٹ از دا اسپیکرز رول. اسپیکر کا کردار کیا ہے، کہ اس کی جاب کیا ہے؟ اسپیکر وہ ہوتا ہے نا جیسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا، ٹھیک ہے. تو اس اسپیکر کی کیا جاب ہے؟ ٹو مینٹین آرڈر ڈیورنگ پولیٹیکل ڈسکشن اینڈ انشور ایڈہرنس ٹو دا رول. کہ مطلب اس کی جاب یہ ہوتی ہے کہ وہ نا میک شور کرے کہ سارے بندے جو ہے نا وہ ڈسکشن جو ہے نا پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے ساتھ مطلب وہ ڈسکشن پہ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، اور جو رول ہے ان کو بندے فالو کریں، ٹھیک ہے جی. وچ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ. کے جو امریکہ ہے اس کا کون سا پریزیڈنٹ تھا ورکڈ کلوزلی ود مارگریٹ تھریچر. کہ مارگریٹ تھریچر کے ساتھ اس نے نا کافی نا بہتر کام کیا، ٹھیک ہے. جب مارگریٹ تھریچر ادھر کی وزیر اعظم تھی اس وقت یونائٹیڈ کنگڈم میں کون سے وزیر اعظم تھا؟ رونالڈ ریگن، ٹھیک ہے، رونالڈ ریگن. واٹ واز دا نیم آف الزبتھ ونز مدر. یہ جو کوئین ہوئی ہیں الزبتھ ون، ان کی مدر کا نام کیا تھا؟ این بولین. این بولین، ٹھیک ہے جی، این بولین. کویشچن نمبر 24 ہے جی، اس چیپٹر کا آخری کویشچن ہے. وچ ٹو فلمز ڈیڈ ڈیوڈ لین ڈائریکٹڈ. کے یہ جو ان کے اداکار ہیں جو فلمیں بناتے ہیں اس نے کون کون سی دو فلمیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ کی ہیں؟ نمبر 1 بریف انکاؤنٹر، نمبر 2 لارنس آف ارابیل. Brief encounter. Lawrence of Arabia. سوری لارنس آف عربیہ، وہ اسکرین صاف نہیں صحیح سے نظر نہیں آ رہا. سو لارنس آف عربیہ، ٹھیک ہے جی. سو یہ آج یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہ ٹیسٹ آپ کا شکریہ جنہوں نے اس کو دیکھا. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہو تو تھینک یو، اگر نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ اور بھی جو ویڈیو آپ تک انشاءاللہ جلدی پہنچ سکیں. بہت شکریہ.